آج ماہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام عالم اسلام کو ماہ سفر کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ جو لوگ ہمیشہ سے عمل کرتے آ رہے ہیں اور یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جو بھی وظیفہ یا عمل کرتے ہیں انہیں اس عمل سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج ابھی رات میں اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ گلہ شکوہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل پرتاثیر، طاقتور اور اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور یہ موقع بھی سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ابھی سے سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ عمل کر لیں، کیونکہ چاند نظر آ چکا ہے۔ اسلامی مہینہ سفر کا ہوتا ہے اور محرم گزر چکا۔ اب رات جو ہے یہ چاند رات ہے اور ماہ سفر کا چاند نظر آ چکا ہے۔ اب آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، آپ فوری طور پر اس عمل سے مستفید ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے سال کے رزق کا انتظام ہوگا، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر مشکل حل ہو جائے گی، ہر دکھ اور مصیبت ختم ہو جائے گی۔ جو بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، اب عمل کیا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، جنہوں نے پچھلے محرم میں اعمال کیے ہیں، وظائف کیے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یقین جانے کہ بڑا فائدہ ہوا ہے۔ آپ میری جو محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کے وظائف ہیں ان کے نیچے لوگوں کے کمنٹس چیک کر سکتے ہیں کہ کس قدر لوگ مستفید ہوئے ہیں، کس قدر لوگوں کو عمل سے فائدہ ہوا ہے۔ وہ لوگ جو یہ شکوہ کرتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے، آج وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ واقعی ہی اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام پاک نازل کیا ہے، آج بھی اس کے معجزات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، سنیے گا، سمجھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسماء مبارکہ، ایک اللہ، ایک رحمان، ایک رحیم، یہ تینوں اسماء مبارکہ ہیں، اور اس کے بعد ایک سورہ مبارکہ۔ یہ 3 کام آپ نے آج رات میں کرنے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے تو ہر دعا کی قبولیت ہے اس عمل کی بدولت۔ وہ بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اپنے رب کی بارگاہ سے وہ حاصل کر لیتا ہے، وہ پا لیتا ہے۔ وہ جو بھی مانگتا ہے، جس چیز کا تصور کرتا ہے، وہ 100 مانگے یا 1 کروڑ روپے مانگے، 1 ارب مانگے یا 100 ارب مانگے، میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میرا رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، عمل انتہائی آسان سا، بڑا مجرب عمل ہے، لیکن اس عمل کے کرنے کا طریقہ زیادہ توجہ کے ساتھ جس نے سمجھا، دیکھیں ایک چابی ہے، تالا ہے۔ اگر اپنے وظائف کے اندر اپنی منمانی کریں گے اور اپنی مرضی سے کریں گے، اللہ والوں کے، صوفیہ کے، بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیں جو زبان اللہ والوں کی ہوتی ہے وہ اپنی ایک تاثیر رکھتی ہے، ایک اثر رکھتی ہے۔ تو اس لیے جب یہ عمل میرا تو نہیں ہے نا، یہ کلام اللہ پاک کا ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، اس کے طریقے پر جو کرتا ہے اس کی بنجر زمین بھی ہریالی ہو جاتی ہے، اس کی بنجر زندگی بھی ہریالی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے نا جو دن کو رات میں بدل دیتا ہے اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ وہ تمام ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ ارض و سما کا مالک اور خالق ہے، ساری کائنات کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ تو آج اسی سے مانگنے کا دن ہے، اسی سے مانگنے کی رات ہے۔ یکم سفر ہے اور یہ آج رات آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آج یکم رات ہے، یوں سمجھ لیں کہ آج چاند رات ہے، صبح یکم سفر ہوگا، تو آپ آج رات یا صبح کے وقت کسی بھی لمحے فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رات میں کر لیں تب بھی بہت اچھا ہے۔ اگر فجر کے بعد کریں گے تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اتوار کی عصر کے بعد کل اتوار تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب کل مغرب ہو جائے گی تو پھر تو ڈیٹ بدل جائے گی، پہلا دن ختم ہو جائے گا، پہلی رات ختم ہو جائے گی، دوسری رات میں داخل ہو جائیں گے تو پھر یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ پھر یہ موقع کب ملے گا؟ 1 سال انتظار کرنے کے بعد۔ اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو بندہ یہ عمل کرے گا نا، وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا۔ اسی چاند رات میں ہماری اپنی ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، کامنٹ باکس میں اپنا پورا نام ضرور لکھے۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کا ثواب مجھے عطا کر دیں، انشاءاللہ اس کو ضرور بالضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ دعاؤں کے ذریعے تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر بدل دیتا ہے۔ دیکھیں کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ لمحے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب وہ وقت، وہ رات، وہ لمحہ آ چکا ہے جس رات میں دعاؤں کی قبولیت ہے، جس دن میں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس رات کی عظمت کو، فضیلت کو سمجھنا ہے۔ یہ بات میں آپ پر عیاں کروں گا۔ اب دیکھیں یہ 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب آپ نے اپنا آغاز ایسے کرنا ہے کہ بسم اللہ سے کرنا ہے۔ یوں سمجھیں کہ آج آپ اپنی زندگی کا آغاز بسم اللہ سے کر رہے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ، رحمان اور رحیم۔ یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں۔ گویا کہ یہ 3 اسماء مبارکہ کا عمل آپ کریں گے تو آپ کی زندگی میں بہار آئے گی،
آپ کی زندگی پرسکون زندگی ہو جائے گی، آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشیوں والی زندگی بنا دے گا، غموں سے نکال کر اللہ تعالیٰ رحمت کے خزانے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں نا، فوری طور پر سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، ابھی باوضو ہو جائیں۔ کچھ لوگ باوضو ہوں گے، کچھ لوگ کیونکہ اس مہینے کی عظمت کو جانتے ہیں، فضیلت کو جانتے ہیں، تو وہ باوضو ہوں گے۔ تو آپ باوضو ہو کر کسی بھی وقت خواتین بھی عمل کر سکتی ہیں، گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی دکھی ہے، اس کو بھی یہ عمل کروائیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی عزیز و اقارب میں کوئی بھی شخص پریشان حال ہے، آپ اس کو بھی یہ عمل کروائیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات ہو جاتی ہے، ہر غم، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، عمل میں آپ کو بالکل آسان اور 2 پوائنٹ میں سمجھاؤں گا تاکہ کوئی بھی شخص اس عمل سے محروم نہ رہے۔ پھر اس عمل کے ذریعے آپ کیونکہ دیکھیں یہ اب اللہ تعالیٰ کے یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں، یوں سمجھیں کہ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں عرض کروں گا کہ اس کو آپ نے لکھنا ہے، اور پہلے آپ نے یہ مکمل عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ کلمات، جو شخص لکھ سکتا ہے وہ لکھ لے، جو نہیں لکھ سکتا وہ پڑھ لے، پھر بھی اس کو ساری زندگی اس کا فائدہ ہوتا رہے گا، پورا سال اس کو رزق ملتا رہے گا انشاءاللہ، اللہ کے خزانوں سے دولت ملتی رہے گی اگر وہ بندہ میری بات کو مان لے گا، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تو اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، تو ہم نے اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ دنیا والوں سے مانگیں تو دنیا والے کیا دے سکتے ہیں؟ اس کی بارگاہ سے مانگیں جو ساری دنیا کو عطا فرما رہا ہے۔ تو جب ہم اس کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو پھر اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب آپ نے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو پڑھنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 7 جو دیکھیں اس سے جو لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں نا، جو تمام شکوک اور شبہات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، عزم یقین اور قوت نصیب ہوتی ہے۔ لا علاج مریض بھی پڑے گا تو اللہ اس کو بھی اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فوری طور پر ہر طرح کی مصیبتیں، سختیاں، غفلت کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر کسی درخت کی جڑ میں ڈالا جائے وہ پھل نہ دیتا ہو تو وہ فوراً پھل دینے لگ جاتا ہے، اور ہر طرح کے مکر و فریب سے حفاظت ہوتی ہے، ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت ہوتی ہے جب بندہ یہ کلمات دیکھیں۔ اب آپ نے ان کلمات کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ جو میں نے عرض کیا ہے نا، یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں، ان تینوں ناموں کو ملا کر آپ نے ایک بار شمار کرنا ہے۔ اولاً اس عمل کی بدولت آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے اور زمانے کے مصائب سے محفوظ رہیں گے، تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بدولت آپ اتنی دولت پائیں گے کہ گھر میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، اور ہر حاجت اب دیکھیں اس عمل کی بدولت بندہ جو مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ ہر طالب کی وہ طلب کو پورا فرماتا ہے، اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے، وہ اپنے رحم و کرم سے اپنے بندوں پر فضل و کرم سے بارش کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عزت عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تو ہمیں عزتوں سے نواز اور ہمیں ذلت والی زندگی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے کسی درخت کے پودے میں ڈالتے ہیں تو وہ فوراً پھل دینے لگ جاتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے جس کے پاس پھل نہیں، یعنی اولاد نہیں، تو اولاد کا پھل نہیں، اگر اس کو پلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح نرینہ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ الغرض دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ اس کا تصور رکھیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہر دعا کی قبولیت ہے۔ آپ جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس عمل کی بدولت آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے، ہر دکھ اور مصیبت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے جلووں کے سوا ہمیں کائنات میں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ 3 الفاظ ہیں، اور بسم اللہ کی فضیلت کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اس کی برکت کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اس پر میں نے پہلے آپ کو متعدد بار احادیث پاک سنائی ہیں، تو اب آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، جو کلمات بتائے ہیں جس طرح بتائے ہیں سب کو شمار کرنا ہے۔ ایک تسبیح کرتے ہوئے اسی ترتیب کے مطابق آپ نے 101 بھی نہیں کرنا، پورا 100 پڑھنا ہے، یعنی 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب سورت جو پڑھنی ہے، سورت بھی بالکل آسان سی، جو سورہ فاتحہ شریف ہے، یہ سورت پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں ابھی عرض کروں گا، اور اس کی برکتیں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات میری ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا، اب سنیے گا، بڑی ایمان افروز بات بتانے لگا ہوں،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بادشاہ روم نے ایک عرضی لکھی جس میں اس نے اپنی بیماری کا حال لکھا کہ میں درد سر کی موذی مرض کے اندر مبتلا ہوں، مجھے کوئی دوا ارسال فرمائیے۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی بھیجی اور جب وہ ٹوپی پہن لیتا تو درد سر چلا جاتا، جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے حکم دیا اپنے کسی نوکر کو کہ اس ٹوپی کو پھاڑ دو، اس میں دیکھو کیا چیز ہے۔ جب دیکھا تو ٹوپی کو پھاڑا، اس کے اندر ایک کاغذ، وہی کاغذ کا پرزہ جو میں آپ کو لکھوانے لگا ہوں۔ یہ آپ کی جیب میں رہے گا تو کبھی جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، گھر میں رہے گا تو گھر کبھی رزق سے خالی نہیں ہوگا۔ آپ کا گھر اللہ کی اس برکت سے مال و دولت سے بھر جائے گا، اس کے خزانے ملیں گے، دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ اس قدر یہ کمال کا عمل ہے۔ اور پھر جب اس نے پھاڑ کر دیکھا تو اس کے اندر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ شاہ روم یہ دیکھ کر کہنے لگا، اسلام کتنا شاندار اور بزرگ دین ہے جس کی ایک آیت سے اللہ نے مجھے شفا بخشی۔ فوراً کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کلمات کی برکات ہیں جو میں آج آپ کو پڑھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ گویا یوں سمجھیں کہ آپ اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں اس برکت والے لمحات میں، اس پیارے پیارے لمحات میں، کیونکہ یہ ماہ سفر کے بارے میں مختلف لوگوں کی توہمات ہیں۔ مختلف لوگ اس مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن یہ من گھڑت رسمیں، کیونکہ دیکھیں سفر المظفر کے مہینے کو دور حاضر کی توہمات لگائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں ترقی یافتہ لوگ، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کے متعلق مختلف توہمات کا شکار تھے۔ آج بھی وہ جہالت ہمارے ہاں موجود ہے۔ آج کل لوگ اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانے کو برا بھلا جب کہتا ہے نا، حالانکہ زمانے کا پیدا کرنے والا میں ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس لیے اس بات کو سمجھیں۔ لہٰذا آپ کو پتہ چلا نحوست اصل وجہ زمانہ وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ، بلکہ نحوست کی اصل وجہ انسان کے اپنے برے اعمال ہوتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے ہی کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر کسی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آتے ہیں۔ کبھی ہمارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی مصیبت اور کبھی کوئی مصیبت۔ وہی دن اور وہی راتیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے اب آپ نے یہ پڑھنے کے بعد اب یہ سورہ مبارکہ جو پہلی سورت ہے، سورہ فاتحہ شریف، اس کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ہر شخص جانتا ہے۔ یہ سورت کتنی فضیلت والی سورت ہے، کتنی عظمت والی سورت ہے۔ اس سورت کے کیا ہی کہنے۔ یہ سورت ہے کہ دیکھیں اس سورت سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ شریف ہے، اور اسی سورت کو آج آپ نے نئے مہینے کا آغاز کرنا ہے، گویا نئے سال کا آغاز کرنا ہے۔ اگلے سفر تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ مالا مال ہو چکے ہوں گے۔ جو کچھ آج رات مانگیں گے، آج کے دن مانگیں گے، اللہ آپ کو عطا فرماتا جائے گا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جب آپ اس کو ان پیاری صفتوں کے ساتھ یاد کریں گے تو وہ آپ پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے گا۔ اب یہ پڑھنے کے بعد پھر میں آپ کو تیسری تسبیح بتاؤں گا۔ وہ تسبیح بھی بالکل آسان سی ہے۔ وہ کیا ہے؟ توبہ استغفار کرنا ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پر آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ شریف۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ بہت توجہ والی بات ہے، ذرا سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب اس کے اول آخر بھی آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب عدد ہے، بڑا پیارا عدد ہے۔ جس کو سمجھ آ گئی اس کی زندگی بدل گئی، وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ اس عدد کی کتنی شان ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اب میں اس طرف نہیں بڑھتا، صرف اتنی بات بتاؤں گا کہ ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ 7 ہیں۔ زمینیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ تو بس یہ 7 ہی کعبہ کے چکر ہیں۔ تو اب آپ نے 7 مرتبہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہر بیماری سے شفا کے لیے بہترین ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے، اور لوگوں نے اس کی بڑی بڑی برکات دیکھی ہیں۔ دیکھیں مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبارک ہو آپ کو 2 ایسے نور ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ کون سے 2 نور ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ شریف اور دوسری سورہ بقرہ شریف کی آخری آیات۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ کی مثل تورات میں، انجیل میں، زبور میں، کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں اور کوئی سورت نازل ہوئی ہی نہیں ہے۔
صرف اللہ نے یہ واحد صورت میرے اوپر نازل فرمائی اور میری امت کو عطا فرمائی ہے، تو یہ وہ صورت ہے جس کے اتنے اور یہی صورت صحابہ کرام پڑھ کے دم کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ گویا ہر لا علاج بیماری کی جو شفا ہے وہ شفا اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اب کوئی بھی شخص ہے، آپ اس کے لیے پانی اپنے پاس موجود رکھ لیں، اس پانی کے اوپر آپ یہ سورہ مبارکہ شریف آج رات ہم اس طرح پڑھ کے دم کریں گے انشاءاللہ۔ اب پڑھنی کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ میم کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ رحیم کی جو میم ہے اس کو آپ نے الحمد، آپ نے یعنی کہ میم کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب دیکھیں، اگر مسجد کا پانی لے لیں تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے، اگر کنویں کا پانی لے لیں تو یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ مسجد کا پانی لیں تو وہ مسجد کا پانی آپ نے فری میں نہیں لینا، بلکہ پانی کے پیسے مسجد کو دینے ہیں۔ وہ 10 روپے کا بنے، 20 روپے کا بنے، 50 روپے کا ہو جائے، جتنے کا بھی پانی ہو آپ نے اتنے پیسے 10، 15، 20 روپے کا ہو، آپ نے وہ پیسے مسجد والوں کو دینے ہیں۔ اگر گھر کا پانی بھی لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پانی پر دم کر کے سورہ مبارکہ 100 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، یہ 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں تقریباً پڑھتے ہوئے، اور بسا اوقات کسی کے جو سلو پڑھتا ہے اس کے 12 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو تسبیح بتائی ہے وہ 2 سے 3 منٹ، ٹوٹل آپ کا 10، 12، 15 منٹ کا یہ عمل ہوگا۔ تو اگر 10-15 منٹ اگر آپ دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی بہاریں آ جاتی ہیں۔ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں ہمارے کوئی وظیفے کام نہیں کرتے، تو دوستو یہ وظیفہ پھر کر کے دیکھیں دوستو، ایک عرض کر دوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، آگے دوست احباب تک جلدی شیئر کریں تاکہ کسی دوست کا بھی بھلا ہو جائے۔ اب میں یہ جو عرض کرنے لگا ہوں یہ پڑھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب جو استغفار میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے فضائل اور برکات اتنی ہے کہ یہ پڑھتے ہی انسان کے دل کے اوپر زنگ جو ہوتا ہے نا، وہ زنگ صاف ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے اس کی پالش ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس بندے کو راحت ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، رزق اتنا ملتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ گناہوں سے استغفار کرنا یعنی توبہ کے حوالے سے ایک جگہ آپ سبحانہ مرشد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اوپر استغفار توبہ کو لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اس کو راحت عطا فرمائے گا، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی بدل ہی نہیں سکتے۔ اس بات کو اس یقین کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ آج گنبد خضرا پر تمہاری قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دوستو اس لیے آج رب کی بارگاہ سے جب یہ عمل مکمل کر لیں، سورہ فاتحہ شریف تسبیحات پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ استغفار پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا کریں گے انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا آج وہ مانگیں، یعنی کہ جو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کبھی مل ہی نہیں سکتا آج وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ، آج وہ بھی سب کچھ مل جائے گا اگر آپ اس طرح مانگیں گے تو۔ اب یہ کلمات کیا ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں؟ یہ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو یہ مختصر سے الفاظ ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح پڑھیں گے۔ اور استغفار روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 بار استغفار فرماتے تھے۔ اب آپ نے بھی صرف اور صرف 70 مرتبہ یہی استغفار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے کمالات دیکھیے گا۔ آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔